گدہ گری کی، ہاتھ پھیلانے کی، سوال کرنے کی جو ممانعت ہے اور اس کی جو وعید قرآن و حدیث میں آتی ہیں وہ ذرا بتائیں۔ آج تو ایسا لگتا ہے صاحب کہ مختلف قسم کے گداگر ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، صرف سگنلز پہ نہیں، ہر طرح کے گداگر نظر آتے ہیں ہمیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگنگ یا بھیک مانگنا یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں ایک لعنت کے طور پر ایک پیشہ بن چکا ہے۔ جی، اور میں واضح طور پر تمام ناظرین کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھیک مانگنا یہ شرعاً حرام ہے، اور ایسے لوگ جو پروفیشنل بھکاری ہوں ان کو زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات دینا یہ بھی شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ، اگر آپ نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اس پہ آگے جا کے سوال پیدا ہوگا، پتہ کیسے چلے کہ پھر جائز کون ہے ناجائز کون ہے؟ جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ لوگ جو واقعتاً اس بات کے حقدار ہیں کہ شرعاً ان کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر ایسا سائل تم سے سوال کرے تو اس کو کبھی مت جھڑکنا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اگر وہ واقعتاً شرعاً سائل بننے کا اہل ہے تو فرمایا اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے مال میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گدہ گری کی مذمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عملی مثال سے ہمیں ایک حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، وہ کیا؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اپنا گھر، مال و اسباب، یہاں تک کہ زمین، سب کچھ مکہ مکرمہ میں ترک کر دیا اور مہاجر بن کر یہاں تشریف لائے۔ قرآن نے انہیں فقراء کہا، لیکن شان کیسے بیان کی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو فقراء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں انہیں روک لیا گیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر تجارت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا وہ اتنے پاک باز ہیں، اتنے سفید پوش ہیں کہ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ تو بہت بڑے غنی ہیں، بہت ویل ٹو ڈو لوگ ہیں، یعنی بظاہر ان کا حلیہ ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تعرفهم بسیماہم، تم ان لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں مذمت فرمائی ہے جو گڑ گڑا کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا حدیث شریف میں کہ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، ادریس علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کپڑے سیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، داؤد علیہ السلام آپ بطور حداد خدمت سر انجام دیتے تھے، سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بناتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام جبکہ حکومت آپ کو کتنی بڑی دی گئی تھی، جبکہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے باقاعدہ سود کاٹنے کے عمل سے آپ اس سے فائدہ لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے تجارت فرمائی۔ ایک حدیث جس سے ہمیں باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ گدہ گری کی کتنی مذمت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے علاوہ سوال کرنا ناجائز ہے، اور حرام کا لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ فرمایا نمبر 1 وہ جو ضامن ہو اور ضمانت میں اس قدر پڑ جائے کہ اب وہ اس سے زیادہ ضمانت ادا کرنے کا اہل نہ ہو، یعنی جان پھنس گئی، اب وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ فرمایا دوسرا ایسا شخص جس کو ایسی آفت پہنچی کہ سارا مال و اسباب تباہ ہو گیا، آپ نے دیکھا کشمیر میں زلزلہ آیا، تو اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے، تو فرمایا وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ تیسرا فرمایا جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو تو فرمایا 3 لوگ گواہی دیں کہ اب اس کے لیے شرعاً مانگنا جائز ہو گیا۔ فرمایا اے قبیصہ، ان 3 لوگوں کے علاوہ سوال کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ جب ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کرنے، فرمایا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو عرض کی کہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے اس کی بولی لگائی، فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم کے عوض، فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ ہمیں دے دے؟ تو فرمایا کہ کسی نے کہا 2 درہم کے عوض، حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو وہ 2 درہم دیے، فرمایا 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اور 1 درہم کے ذریعے حضور علیہ السلام نے لکڑی اور دستہ باقاعدہ منگوایا، اور اس کے ساتھ ایک کلہاڑی منگوائی، اور اپنے دستے مبارک سے خود اس میں ٹھوک کر اس کو عطا کیا، اور فرمایا جاؤ
جاؤ, مزدوری کرو, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ, اور 15 دن کے بعد آنا میرے پاس. جب وہ صحابی 15 دن کے بعد آئے تو دیکھا کہ آسودہ حال ہو گئے, 15 درہم ان کو عطا ہو گئے. تو پھر حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل توجہ ہے. فرمایا کہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر نشانات ہوں, تو لوگوں سے سوال نہ کیا کر. اس میں ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا مختصراً, تاکہ مجھے وقفے پہ جانا ہے. ہمارے ایک تو وہ گداگر ہیں جو پروفیشنلی ہمیں سگنلز پہ, ریسٹورانٹس میں, مساجد میں, مزاروں پہ, پولیوں پر, چوراہوں پر, چوباروں پر, بازاروں میں, مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں. آپ یو نیم اٹ, مطلب آپ اس کو کینوس کو بڑھاتے جائیں. ایک وہ وائٹ کالر گداگر ہے جو گھروں کے اندر موجود ہے, جو اپنی تن آسانی کی وجہ سے موجود ہے, جو کہ فیملیز کے درمیان موجود ہے, اور اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا اپنا کہ بس وہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جاتا ہے, اپنی مجبوری بتاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے آ جاتا ہے, چاہے اس میں خاتون ہیں یا مرد ہیں. یہ مماثلت. جنید بھائی, شرن اگر کوئی واقعتاً شرعی ضرورت کے اندر ہے تو ہم میں سے تقریباً تمام ہی لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, اپنے خاندان والوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں میں, میرے قریب ترین پڑوسیوں میں کون ہے جو واقعتاً حقدار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ گڑ گڑا کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے کسی کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ کسی مسلمان نے آ کر سوال کیا. ٹھیک ہے. آپ نے ضرورت پوری کر دی لیکن رونے لگے. پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو ضرورت پوری کر دی. فرمایا کہ یہ موقع کیوں آیا کہ یہ بھائی مجھ سے اپنی سوال کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس آیا, میں نے پہلے ہی اس کی ضرورت کو پورا کیوں نہیں کر دیا. لیکن اس میں وہی بات, ایک تو یہ ہوتا, ایک وہ طبقہ ہو گیا کہ جو کہ باقاعدہ پروفیشنلی یہ کام کر رہا ہے, وہ تو شرن حرام اور ناجائز ہے. یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر یہ بھی اسی کیٹیگری میں ہمارے ہاں اس وقت پروفیشنل بیگر نہیں, یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے. نہیں, ضرورت مند نہیں ہے, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, ضرورت مند نہیں ہے, وہ بھی گداگری کر رہے ہیں لیکن وائٹ کالر گداگری کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سمجھ نہیں پا رہے. جی دیکھیے جنید بھائی, اگر وائٹ کالر گداگر کوئی آ گیا, جی آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا, بہت سوٹڈ بوٹڈ لوگ بابا فیملی کے درمیان موجود ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, فیملی کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کما سکتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کا شوق ہے مانگنا. حجۃ الوداع کے موقع پر 2 لوگوں نے آ کر حضور سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا اور فرمایا کہ تم طاقتور ہو, اپنی روزی کما سکتے ہو, جو طاقتور ہو, روزی کما سکتا ہو, شرن اس کے لیے سوال کرنا حرام.